یعنی آپ 1 سال کی تھی کہ آپ کے ابو لاپتہ ہے؟ اس وقت میں بہت چھوٹی تھی تو میں نے اپنے والد کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ معصومہ چوٹی سے میں ایک معصومانہ انداز میں سوال کروں گا کہ یہ عمر تو اسکول جانے کی ہے، کھیل کودنے کی ہے۔ میں صحیح اسکول میں پڑھ سکتی ہوں، میں بڑے اسکول میں پڑھ سکتی ہوں، صحیح پڑھ سکتی ہوں، اپنے والد کے ساتھ اس کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کر سکتی ہوں، مگر یہ معصوم بلوچ ایک بہت بڑا معصومانہ سوال لے کر شہر اقتدار اسلام آباد میں آئی ہوئی ہے اور روڈ پہ موجود ہے، اور روڈ کے ارد گرد خاردار تارے ہیں، پولیس ہے۔ اسلام آباد میں جنرل کرنل سب رہتے ہیں۔ اس عمر میں جو کھیل کودنے کی عمر ہے اور پڑھنے کی عمر ہے، اس عمر میں ان کی سمجھ آ گئی ہے کہ ادارے کیا ہے، ریاست کیا ہے۔ 14 سپٹمبر 2015 کو لاپتہ کیا گیا۔ یہ ڈپٹی ڈائریکٹر ہے۔ اگر قصوروار ہے تو اس کو عدالت میں پیش کرے، عدالت جو بھی فیصلہ کرے گی فیصلہ قبول ہے۔ ہم اپنی خوشی سے یہاں روڈ پر نہیں بیٹھتے ہیں، اس گرمی میں، اس سردی میں۔ گھر میں جو جوان بیویاں موجود ہیں ان کو کیا کہیں؟ وہ بیوہ ہے یا نکاح کے اندر ہے، کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ابن امین اور آپ دیکھ رہے ہیں لب آزاد ٹی وی۔ مائیں بیٹھی ہیں، بہنیں بیٹھی ہیں اور چھوٹی بچیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پہ۔ بات کرنے کی کوشش کریں گے اور کچھ حقائق سامنے لانے کی کوشش کریں کہ اصل حقائق ہے کیا، اور یہ جو جبری گمشدگی ہے، مسنگ پرسن جو ایشو ہے بلوچستان کا، اسپیشلی ہے تو پوری پاکستان کا ایشو لیکن بلوچستان میں کچھ زیادہ ہی ہے، کیوں ہے اس پہ ہم بات کریں گے۔ یہ ماؤں سے، بہنوں سے اور معصوم بچیوں سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے چھوٹی آپ کا؟ سیرت۔ جی سیرت۔ سیرت کیا کہیں گی آپ؟ یہ کون ہے جو آپ نے تصویر، یہ جو تصویر آپ نے اٹھا رکھی ہے، یہ جو تصویر ہے یہ کس کی ہے؟ یہ میری والد کی ہے، 2015 سے لاپتہ ہے، اور یہ ڈپٹی ڈائریکٹر ہے، اس فوج نے اسے لاپتہ کیا ہے۔ میرے ابو کو 11 سال ہو رہے، وہ لاپتہ ہے۔ 11 سال سے ابو۔ آپ کی عمر کیا ہے بیٹا؟ 12۔ یعنی آپ 1 سال کی تھی کہ آپ کے ابو لاپتہ ہے، ابھی تک آپ نے ابو کو نہیں دیکھا۔ ایک بہت بڑا، ایک بچی کے آنکھوں میں ایک بہت بڑا سوال نشان ہے۔ چھوٹی آپ کا کیا نام ہے؟ جی میرا نام معصومہ بلوچ ہے۔ معصومہ بلوچ۔ معصومہ بلوچ، یہ جو جانزیب محمد حسنی، یہ کون ہے؟ یہ میرے والد ہیں۔ یہ آپ کے والد ہیں؟ جی۔ تو یہ کہاں ہے، کوئی آپ کو پتہ ہے؟ ہمیں کہاں سے پتہ ہوگا کہ یہ کہاں ہے؟ جب میں چھوٹی تھی، 1 سال کی تھی، اس وقت میرے والد کو لاپتہ کیا گیا تھا۔ اس وقت میں بہت چھوٹی تھی تو میں نے اپنے والد کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا، اسی وجہ سے انہیں لاپتہ کیا گیا تھا۔ پھر ہم لوگوں نے انہیں ڈھونڈا۔ مجھے 10 سال ہو رہے کہ میں ان سڑکوں پر آتی ہوں۔ پہلے بھی ہم اسلام آباد آئے تھے مگر ہمیں ادھر بھی نہیں مارا گیا، ہمیں پھر بھیجا گیا۔ انہوں نے ہمیں بولا کہ آپ لوگ چاہے اپنے سرزمین پر جلسے کریں، وہاں پر اپنے بندوں کے لیے آواز اٹھائے۔ ہم لوگ اپنی سرزمین پر گئے، ہم لوگوں نے وہاں پر آواز اٹھائے، وہاں پر بھی ہمیں مارا گیا، اور جو کہ ڈاکٹر مارنگ ہماری آواز تھی، ہمارے لیے آواز اٹھاتی تھی، ہماری درد وہ سمجھتی تھی، ہماری درد کو سمجھتی تھی، وہ ہمارے دکھ کو سمجھتی تھی، تو اسے بھی لاپتہ کیا گیا۔ اس کے ساتھ بی وی سی کے تمام لیڈران کو بازیاب کیا جائے۔ یہ معصومہ چوٹی سے میں ایک معصومانہ انداز میں سوال کروں گا کہ یہ عمر تو اسکول جانے کی ہے، کھیل کودنے کی ہے، تو آپ اسکول جا رہی ہے؟ جی میں اسکول جا رہی ہوں۔ کون سی کلاس میں پڑھ رہی ہیں آپ؟ میں 5th کلاس میں پڑھ رہی ہوں۔ آج میرا لاسٹ پیپر تھا، اور جب میں آئی اس وقت میری دوسری پیپر تھی،
میں نے اپنے پیپر چھوڑ کے میں آئی ہوں ادھر، کیونکہ میرے والدہ نے بولا کہ آپ نہیں جائیں، آپ کے پیپرز چل رہے ہیں۔ میں نے بولا نہیں، میرے والد سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اگر وہ آئیں گے میں صحیح اسکول میں پڑھ سکتی ہوں، میں بڑے اسکول میں پڑھ سکتی ہوں، صحیح پڑھ سکتی ہوں، اپنے والد کے ساتھ اس کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کر سکتی ہوں، مگر کوئی اس کا نام نشان نہیں کہ وہ کدھر ہے، کون سی جگہ پر ہے، کدھر اسے لے گئے ہیں۔ یہ معصوم بلوچ ایک بہت بڑا معصومانہ سوال لے کر شہر اقتدار اسلام آباد میں آئی ہوئی اور روڈ پہ موجود ہے، اور روڈ کے ارد گرد خاردار تارے ہیں، پولیس ہے۔ چھوٹی آپ کون سی کلاس میں پڑھ رہی ہے؟ 3 میں پڑھ رہی ہے۔ اور میرے پیپر چل رہے تھے، میں اپنے پیپر جو ادھر آئی ہوں اپنے والد کے لیے کہ میں اس ریاست سے یہ اپیل کروں کہ میرے والد کو بازیاب کیا جائے۔ آج بھی ہم لوگوں کا روڈ بند کیا ہوا ہے، ہمیں پریس کلب کے سامنے جانے نہیں دے رہے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کو جانے نہیں دیں گے۔ ہم نے کیا گناہ کیا ہے؟ ہم صرف جا کر ادھر بیٹھ رہے ہیں، نہ روڈ بلاک کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے خود روڈ بلاک کیا ہے، پھر ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ روڈ بند کرنے کے لیے اسلام آباد آئے ہو۔ ہم انصاف مانگنے اسلام آباد آئے ہیں۔ اسلام آباد میں جنرل کرنل سب رہتے ہیں، ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ادھر آئیں، ہم لوگوں کی آواز سنیں، ہم لوگوں کی آواز بنیں۔ ناظرین، یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جو گفتگو کر رہی تھی، بات کر رہی تھی، تو میں خود ایک اس میں پڑھ گیا ہوں کہ یہ معصوم بچیاں 5ویں کلاس کی طلبہ اور 3ری کلاس کا طلبہ، ان کو کس نے اتنا مجبور کر دے کہ ابھی اس عمر میں جو کھیل کودنے کی عمر ہے اور پڑھنے کی عمر ہے، اس عمر میں ان کی سمجھ آ گئی ہے کہ ادارے کیا ہے، ریاست کیا ہے، روڈ کیا ہے، بلاکس کیا ہے اور پولیس کیا ہے۔ جواب دہ کھور ایک بہت بڑا سوالی نشان ہے۔ میں کوشش کروں گا، ایک ماجی سے بات کروں گا، اور میری طرف سے اور ناظرین کے لیے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری طرف سے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ماجی کی جو آواز ہوتی ہے، وہ آواز چاہے بلوچ لینگویج میں ہو، چاہے پشتو میں ہو، چاہے اردو میں ہو، اس کے جو احساسات ہیں وہ آپ کو سنانے کی اور دکھانے کی کوشش کریں گے۔ چھوٹی اب تھوڑا سا سائڈ پہ جو میں ماجی سے ذرا بات کر لوں۔ ماجی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماجی کیا کہیں گی آپ؟ جی بھائی، یہ میرے ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ یہ ماجی سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ معصومہ چھوٹی بہن، آپ ادھر بیٹھ جائیں، بیٹا بیٹھ جائیں آپ۔ یہ میری بہن ہے۔ اچھا ماجی، کیا کہیں گی آپ؟ یہ تصویر جو آپ لے کر آئی ہے، مہر گل مری صاحب، ڈپٹی ڈائریکٹر 18 گریڈ کا آفس ہے، یہ میرا بھائی ہے سر۔ یہ کون تھے ماجی؟ ذرا دوبارہ ناظرین کے لیے۔ یہ مہر گل مری، یہ 14 سپٹمبر 2015 کو لاپتہ کیا گیا۔ یہ ڈپٹی ڈائریکٹر ہے، 18 گریڈ کا آفیسر ہے سر، یہاں لکھا بھی ہوا ہے، آپ خود دیکھ رہے ہیں۔ ماجی آپ بات کریں، آپ بات کنٹینیو کریں۔ یہ ناظرین ماجی بات کر رہی ہے، یہ ذرا آپ دیکھ لیجیے گا، ڈپٹی ڈائریکٹر۔ میں مہر گل مری کی بہن ہوں، میرے بھائی کو 10 سال ہوا ہے لاپتہ ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ ہم نے پوری دنیا کو بتایا ہے کہ یہ خود ڈپٹی ڈائریکٹر ہے، جو کہ لوگ اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں کیونکہ وہ بہن بھائیوں کی یا بوڑھے ماؤں اور والدین کی سایہ بن سکے۔ ہمیں کیا پتہ تھا کہ ہم اپنے بچوں کو یا بھائیوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ تعلیم کی مطلب اتنی بڑی وہ ہے کہ یہ خود ڈپٹی ڈائریکٹر ہے، اس کو بھی اٹھایا گیا، یہ تعلیم والوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ تو یہ ماجی مائک ذرا دیجیے گا۔ تو ماجی یہ بتائیے گا، یہ اس کو کیوں اٹھایا ہے؟ سر ہمیں اس کا مطلب یہ جو قصوردار ہے ہمیں تو پتہ نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ یہ بے قصور ہے۔ اگر اس کا کوئی قصور ہے، میں یہ اپیل کرتی ہوں سب سے، گورنمنٹ سے میں اسے اپیل کرتی ہوں سب سے کہ یہ جو اس کا کوئی قصور ہے تو گواہوں کے ساتھ عدالت میں پیش کیا جائے، تاکہ یہ عدالت مطلب ہر جرم کی سزا دیتا ہے۔ اور ماجی آپ کی بات سمجھ آ گئی۔ ماجی کا کہنا یہ ہے کہ اگر یہ جو بھائی ہے مہر صاحب، مری صاحب، یہ اگر قصوروار ہے تو اس کو عدالت میں پیش کرے، عدالت جو بھی فیصلہ کرے گی فیصلہ قبول ہے؟ سر جب عدالت جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ہمیں قبول ہے۔ پہلے مرتبہ بھی ایک پروڈکشن آرڈر دے دیا، ہم لوگ آرڈر جاری ہوا ہے، اس کے جاری ہو گیا۔ بھائی میں اپیل کرتا ہوں، میں نے کا کرنا سر، ہم لوگوں نے کیس مطلب دائر کیا، اس کا وہ مطلب وہ آیا، پیشیاں ہوئے، ہم لوگ گئے آئے، تو پھر جج نے پروڈکشن آرڈر بھی جاری کیا کہ یہ بندہ آپ لوگوں کے ساتھ ہے، اس کو مطلب ریلیز کرو۔ پھر بھی اس کے باوجود کسی نے مطلب ریلیز نہیں کیا۔ ہم اپنی خوشی سے یہاں روڈ پر نہیں بیٹھتے ہیں، اس گرمی میں، اس سردی میں 2 دن ہم لوگ بارش کے اوپر
मतलब बारिश उन लोगों ने टेंट लगाने नहीं दिया। तीसरी दिन जब बारिश ख़त्म हो गई हम लोग खुश हो गए कि बारिश ख़त्म हो गई, अभी हम लोगों के ऊपर कुछ न कुछ होगा। फिर तीसरे दिन हम इधर आए तो हम लोगों ने मतलब गर्मी ने इतना वो किया कि कुछ लोग बेहोश हो गए, कुछ लोग मतलब बीपी बेहोश हो गई, बीपियाँ लो हो गए, डॉक्टरों के पास गए, मतलब सब कुछ सारा सिस्टम हम लोगों ने खुद किया। हालांकि सरकार की तरफ से कोई भी वो नहीं मिला, एम्बुलेंस तक नहीं दिया उन्होंने। और आज हम इधर आए हैं, हम पूरा मन मतलब एहतजाज कर रहे हैं। ना हमारे हाथ में कोई बंदूक है, ना हमारे हाथ में कोई मतलब असला है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्यारों की तस्वीरें हैं। सर आप खुद देख रहे हैं, हम आए इधर के प्रेस क्लब के सामने अपने माँ जी, आपने सरकार का जिक्र किया है। सरकार और आप लोगों के दरमियान जो बीच में जो एक फासला है, इस फासले का कसूरवार कौन है? ये फासला किसने बनाया? ये फैसला सरकार ने खुद बनाया है, ये खुद उसने बनाया है। ये इसने अदालतें क्यों बनाए हैं, इसने तालीम मतलब क्यों ईजाद किया है हम पर? क्योंकि हम ये अदालत किस लिए बने? हम अपने बच्चों को मतलब जब हमारे बच्चे वकील बन जाते हैं हम बहुत खुश हो जाते हैं कि अल्लाह मेरा बच्चा बड़ा हो गया, लेकिन हमें कौन इंसाफ देगा? जो वकील जज यहाँ बैठे हुए हैं, इसके पास हमारा फरियाद नहीं लेके जा रहे हैं ये लोग। ये खुद अपना अदालत, ये खुद हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए, ये खुद हम पर जुल्म कर रहे हैं, खुद हम पर लाठियाँ चार्ज कर रहे हैं। ये आज की बात नहीं है सर, हम 2015 से लेकर अभी आज तक हम रोडों पर, हमारे छोटे छोटे बच्चे रोडों के ऊपर पले बड़े हो गए हैं। लोगों के बच्चे स्कूल जाते हैं, लोगों के बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, पार्कों में जाते हैं, हमारे बच्चे यहाँ रोडों के ऊपर बैठते हैं। ये भी कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। बाकी सब छोड़े, सिर्फ ये एक जवाब सरकार दे। रियासत को मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, बाकी सब खैर है, सब ठीक है। जो हमारे भाइयों की जो बीवी हैं उनको हम क्या जवाब दें? कम उम्र बीवियां हैं, उनको हम अपने साथ बिठाएं। मैं ये कहती हूँ जितनी भी लोग मिसिंग हैं, कम उम्र बीवियां हैं, उनको सबको हम मतलब ये कहते हैं कि आपका जो जुर्मदार जो जुर्म है वो सरकार है, हमारे पास कुछ नहीं है। नाजरीन, माएँ बहन बेटियां बैठी हुई हैं और हर एक तस्वीर के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, दास्तान है। और ये सिर्फ तस्वीर नहीं है, एक ख़ानदान की कहानी है और बहुत बड़ी दुख भरी दास्तानें हैं। माँ जी का कहने का मतलब ये है कि घर में जो जवान बीवियां मौजूद है उनको क्या कहें? वो बेवा है या निकाह के अंदर है, क्या है? एक बहुत बड़ा सवाली निशान है। और बहुत सारी बलोच फैमिलीज़ की हमारी बहनें ऐसे घर में मौजूद है कि ये माएँ उन बच्चियों को क्या कहें कि वो किसी की निकाह में है या नहीं है, वो जिसके साथ मंगनी हुई वो ज़िंदा भी है या अल्लाह ना करे नहीं है। क्या है? एक बहुत बड़ा सवाली निशान। ये सिर्फ तस्वीर नहीं है, बहुत बड़ी दास्तानी है, दुख भरी दास्तानी है। इसका जवाबदेह कौन है? ये बहुत बड़ा सवाली निशान है, इसका जवाबदेह कौन है? लेकिन इस बात पे ये तमाम जितनी भी माँ बहन बेटियाँ यहाँ पे मौजूद है, इस बात पे मुत्तफ़िक़ है कि ये वाक़ई अगर कसूरवार है तो आप अदालतों में पेश करें। अदालत जो भी फैसला करे वो इन लोगों को काबिल कबूल होगा, लेकिन अदालतों में लाएँ तो सही, पेश तो करें। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। हमेशा की तरह दुआ और उम्मीद दीजिए कि हमारा मुल्क पाकिस्तान और रियासती इदारे बेहतरी की तरफ जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।